بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں، ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو اشکالات، جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں، اور سلسلہ وار گفتگو کے درمیان میں چیزوں کو روک کر ان سوالات کے جوابات بھی غامدی صاحب سے حاصل کریں۔ اسی سلسلے کی ایک نشست ہے۔ حضب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ متفرق سوالات کی نشست ہے، آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے جو ہمیں موصول ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ انسانوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، کسی کی مدد کرو، کسی کے ساتھ کوئی نیکی، اچھائی، بھلائی، خیر کا کام کرو تو اس کو جتاؤ مت، اور اس کے اوپر ایک طرح کا روب یا اپنے احسان کا بار بار تکرار نہ کرو، اس سے اس کی حق تلفی بھی ہوتی ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جب انسانوں پر احسان کرتے ہیں، کرم کا معاملہ کرتے ہیں، نعمتیں گنواتے ہیں، تو بار بار اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، میرا تم پر احسان ہے؟ ایک طرف انسانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس رویے سے بچیں، لیکن دوسری طرف جب ہم خود قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، بالخصوص سورہ رحمان کو آپ دیکھیے تو ہر جگہ بتایا جاتا ہے کہ میری نعمتیں، میں نے یہ کی ہے، تو وہاں پر یہ احسان جتانے کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فی الواقع احسان کرتے ہیں، وہی اس کائنات کے مالک ہیں، ہر چیز ان کی ہے، ہمارا کوئی استحقاق قائم نہیں ہوتا، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ہمیں خلق کیا، یہ بھی ان کا احسان ہے، انہوں نے ہماری ربوبیت کا اہتمام کیا، یہ بھی ان کا احسان ہے، انہوں نے یہ دنیا بنائی اور پھر ہم سے وعدہ کیا کہ اگر تم صحیح معیار پر زندگی بسر کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں ابدی بادشاہی حاصل ہو جائے گی، یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ تو اس وجہ سے وہ تو ایک واقعے کا اظہار کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہم نے کسی چیز کو خلق کیا ہے، نہ کسی چیز کا کسب کیا ہے، کچھ بھی نہیں، عین عنایت ہے ان کی عطا ہے، وہی کچھ ہم کو ملتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو وہ امانت ہوتی ہے جو ہم دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا بولتے ہیں تو خود ہمیں زندگی میں اچھے بول کی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو خود دوسروں سے ہمیں بھلائی کی ضرورت ہے، تو یہ تو محتاج اور محتاج علیہ کا تعلق ہے، اس میں احسان کس بات کا؟ تو یہ خلاف واقعہ بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ پھر یہ کہ برابر کی سطح پر انسانوں کے اوپر احسان جتائیں، اس سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق، مالک، وہ ہمارے آقا، ان کی حکومت پورے عالم پر قائم، وہ تو روز اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور بتائیں گے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، بلکہ خود انہوں نے فرمایا کہ میرے ناموں میں سے ایک نام متکبر بھی ہے، وہ اپنی بڑائی کو خود بیان کرتے ہیں، اپنی بڑائی کا احساس دلاتے ہیں، یہ ان کے شان ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ الکبر ردائی، یعنی میں جب اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہوں تو یہ میری چادر ہے اور یہ میرے ہی اوپر اچھی لگتی ہے، انسانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ تو ہر شخص کو اس کے لحاظ سے نصیحت کی جاتی ہے۔ احسان جتانا ہمارے لیے باعث ننگ بھی ہے، باعث شرم بھی ہے، اور اپنے حدود سے تجاوز بھی، اور احسان کرنا ان کا حق ہے، وہ کیوں نہ کریں اپنی مخلوقات پر احسان؟ ساری مخلوقات ان کی محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد۔ ٹھیک ہے، صحیح نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بتائیے گا کہ ام الکتاب اور لوح محفوظ کیا الگ الگ ہیں یا ایک ہی کتاب کے دو نام ہیں؟ ام الکتاب کی تعبیر قرآن مجید نے اس مقصد سے اختیار کی ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کار فرما ہے، یہ جتنے قوانین ہیں ان کا کہیں کوئی منبع ہے، یعنی ذات خداوندی سے تو ارادہ صادر ہوا اور وہ حکم فرماتے ہیں، جیسے کہ بیان کیا کہ اذا ارادہ شیئن فقال له کن فیکون، وہ پروردگار جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور پھر جو اس کو وہ اسکیم دیتا ہے اس کے مطابق وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ ہوتی ہے تو کسی قانون، کسی قاعدے کے تحت ہوتی ہے۔ قانون اور قاعدے کے تحت ہونے کو خود انہوں نے بھی بیان فرمایا ہے اپنی کتابوں میں، اور ہمارا عمومی مشاہدہ بھی یہ ہے۔ یہ جو ہم دنیا دیکھتے ہیں، کائنات دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں ہماری اپنی ذہنی تشکیلات وجود میں آ جاتی ہیں، یعنی ایسا نہیں لگتا کہ ہر چیز ہوچ پوچ پڑی ہوئی ہے، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ ہم ان میں کار فرما چیزوں کے باہمی ربط دریافت کر لیتے ہیں، اسی کو ہم قانون سے تعبیر کرتے ہیں۔
تو یہ جتنی چیزیں ظاہر ہے اپنا کوئی منبع رکھتی ہیں، یہ کہیں سے نکل رہی ہیں، کہیں سے پھوٹ رہی ہیں، تو وہ جہاں سے نکل رہی ہیں، جہاں سے پھوٹ رہی ہیں، اس کا اظہار تو ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ یہ وہی کی برکات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر رحمت نازل کی ہے، اور سب سے بڑی رحمت نازل کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ کتاب دی ہے۔ تو یہ کتاب کیسے ملی ہے؟ یہ وحی کے ذریعے سے ملی ہے نا۔ تو کبھی آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی برکات، کبھی کہتے ہیں قرآن مجید نے جو ہدایت دی ہے اس کی برکات، اور کبھی آپ اس کے منبع اور ماخذ کا ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ ماخذ ظاہر ہے کہ اللہ کی وحی ہے، تو وحی کی برکات یعنی قرآن کی برکات، قرآن کی برکات یعنی اس ہدایت کی برکات جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہدایت کی برکات حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے ساتھ ہمارا صحیح تعلق قائم ہو، وہ ہدایت ہمارے وجودی حقائق کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، پھر وہ رہنمائی ہمارے لیے ثبات قدم کا ذریعہ بنے۔ یہ اللہ کی خصوصی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو یہ توفیق ہے جس کی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے اس کو۔ اس چیز کو یہاں اس طریقے سے تعبیر کر دیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ اس کو کیوں وابستہ کیا؟ تو یہ اس لیے کہ اس دنیا کا نظم اسی پر قائم ہے۔ یعنی اس دنیا میں اگر معروف اور منکر کا احساس ختم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ معروف کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کو ہم اپنے حادثہ اخلاقی کی بنیاد پر بھلائی کہتے ہیں، وہ عالمگیر صداقتیں ہیں، وہ کوئی ایک یا دوسرے مذہب کی بتائی ہوئی حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ عالمگیر اخلاقی صداقتیں ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ منکر کا ہے، یعنی جن کو ساری انسانیت برائی سمجھتی ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی پر سوسائٹی قائم ہے، حکومتیں اس سے وجود میں آتی ہیں، معاملات اسی پر طے ہوتے ہیں، محکمے اسی اصول پر بنائے جاتے ہیں، انسانوں پر حقوق اسی سے قائم ہوتے ہیں۔ تو اگر اس چیز کو لوگوں نے ملحوظ رکھنا چھوڑ دیا تو پھر وہ جانوروں کا غلہ ہے، ڈور ڈنگر ہے، پھر تو کچھ چیز بھی باقی نہیں رہتی۔ اس وقت بھی دنیا میں جو کچھ امن ہے، سلامتی ہے، باہمی تعلقات ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، دنیا نے کچھ انسانی حقوق کے منشور بنائے ہیں، ان کو دنیا مانتی اور انہی کی بنیاد پر دوسروں پر نقد کرتی ہے۔ تو کیا چیز ہے یہ وہی معروف منکر کا شعور ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو معروف منکر پر دنیا کا ہے، معروف منکر دنیا کی زندگی ہے۔ تو اس چیز کو اگر مسلمان بلا دیں گے جو پیغمبروں کی وراثت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، تو پھر وہی میں نے عرض کیا کہ جانور ہی رہ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم سب یہ واضح ہوتی ہے بات، اور ایمان کا اظہار بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ عمل صالح کرتے ہیں، عمل میں ڈھلتا ہے، تب وہ جا کر آگے مجسم ہوتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بتائیے گا، جس وقت آپ فرماتے ہیں، اس طرح روایت میں بھی آیا کہ برکت سے محرومی، ہم اور بھی جو دینی لٹریچر ہے، صحابہ اکرام کے آثار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہے، وہاں بھی یہ لفظ بہت ہمیں ملتا ہے، برکت سے محرومی یا برکت کا ہونا یا برکت کا حصول۔ ایک جدید پڑھے لکھے انسان کے لیے بڑا اجنبی تصور ہوتا ہے برکت کا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز علت و معلول کے رشتے پر قائم ہے، کچھ کریں گے نتیجہ نکلے گا۔ یہ برکت کیا کوئی مافوق الفطرت چیز ہے، مافوق العقل چیز ہے، کوئی خرق عادت چیز ہے؟ یہ عملاً کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے؟ برکت کا کیا تصور ہے؟ کہ کیسے کہتے ہیں آپ کے مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ یعنی وہی مہینے ہیں، وہی ان کے دن ہیں، وہی دن کے 24 گھنٹے ہیں، یہ محض آپ کے ریلیشن سے زمین آسمان بدل گئے۔ یعنی اگر وہ انتظار کے دن ہیں تو یہ معلوم ہوگا کہ موت کا انتظار کرنا پڑ گیا ہے، قیامت گزر جاتی ہے، 2 گھنٹے گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور وہی اگر کسی آپ کی محبوب شخصیت کے ساتھ مل بیٹھنے کا وقت ہے تو 2 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جس طریقے سے ہمارے متعلق ہونے کے نتیجے میں وقت اس طرح نہیں رہتا جس طرح کہ وہ حقیقت میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی برکت چیزوں میں نازل کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی وقت ہمارے لیے جو خیر پیدا کر رہا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اسی کے تعلق سے خود ہماری جد و جہد بارآور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے ہمارے اوپر اثرات غیر معمولی ہوتے ہیں۔ وہی کام ہم کرتے ہیں
اور اس کے اثرات بڑے محدود ہوتے ہیں، لیکن اسی کام سے بعض اوقات ایسے غیر معمولی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ نسلوں کا احاطہ کر لیتے ہیں، تو اس کو برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے تعلق سے پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح ہمارے تعلق سے چیزیں کم اور بیش ہو جاتی ہیں، اللہ کے تعلق سے بھی چیزیں اسی طرح کم اور بیش ہو جاتی ہیں۔ جب ان کی عنایت نہیں رہتی تو کم ہو جاتی ہیں، جب ان کی عنایت اس میں شامل ہو جاتی ہے، ان کی توفیق شامل ہو جاتی ہے تو بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا نا ایک مقام کے اوپر کہ جب تم زکوٰۃ دیتے ہو یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہو تو ہم اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ وہ بڑھتا ہے اپنے اثرات کے لحاظ سے، اپنے نتائج کے لحاظ سے۔ اسی طرح سود کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کا تو مٹھ مار دیتا ہے، آپ نے اپنی طرف سے تو کمایا لیکن وہ حقیقت میں آپ کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہوا، اور یربی الصدقات، اور صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، چنانچہ قیامت میں وہ کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ تو وہ جو چیزیں قیامت میں بڑھنی ہے وہ نتیجے کے لحاظ سے بڑھنی ہے نا، تو دنیا میں بھی چیزوں کے نتائج نکلتے ہیں، وہ نتائج بعض اوقات جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، ہم لوگ بچپن سے اپنے بزرگوں سے، والدین سے سنتے چلے آئے ہیں کہ جی مل جل کر کام کرو، اس میں برکت ہوتی ہے، اس طرح کھانا مل کے ہم کھائیں تو اس میں برکت ہوتی ہے، تو اس سے کیا مطلب مل جل کے کام یا عملی طور پہ کھانا مل جل کے کھانے سے برکت کیسے ہوتی ہے؟ مطلب وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ نتیجہ خیز ہو جاتا ہے، یعنی خود آپ کے اندر انشراح آتا ہے، آپ اس کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کے جب ہاتھ پڑتے ہیں اس کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے کے نتیجے میں خود کھانے کے اندر بھی ایسے لگتا ہے جیسے افزونی ہو گئی ہے۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایک نوالا لیتے چلے جائیں یا ایک ایک بوٹی آپ بنا کے کھاتے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے پورا بکرا کھا جائے اور تب بھی سیری نہ ہو، لیکن اگر آپ کو سالن ڈال دیا جائے یا کوئی چیز آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھ دی جائے اور آپ اس کو مناسب حال لے لیں تو آپ سیر ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارا اپنا تعلق نفسیاتی ہے، یہ اس طرح مادی نہیں ہے جس طریقے سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم سے نقطہ واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں، اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، پوچھا گیا ہے کہ زمانہ فطرت میں کہ جس وقت وحی کے سلسلے کا انقطاع ہو گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی براہ راست ہدایت نہیں پہنچ رہی تھی، تو کیا اس وقت بھی اسلام کی دعوت و تبلیغ، اس کی اشاعت کا عمل جاری رہتا تھا یا وہاں پر بھی انقطاع ہو گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہوتی تھی، جو کچھ نازل ہو چکا وہ آپ کی زبان پر تھا، آپ اسے سناتے تھے۔ قرآن مجید کو جس شخص نے بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑھا ہے یا اس پر تدبر کیا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں اگر آپ کے پاس آج موجود نہیں ہیں تو اس کی دعوت کا کوئی بڑا حصہ آپ کے پاس نہیں رہا۔ اس کی ہر سورہ کو اگر آپ دیکھیں تو اپنی جگہ دعوت میں مکمل ہوتی ہے، تو دعوت کے لیے تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ پورا کا پورا قرآن آپ کے پاس موجود ہو۔ وہ جتنا بھی تھا وہ حضور پڑھ کے سناتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے، دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ جب یہ ضرورت ہوتی تھی کہ اب کسی اور پہلو سے اسی حقیقت کو واضح کیا جائے تو نئی صورتیں آ جاتی۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہم سے بھی بتائیے گا کہ کیا مشروط طلاق دینا جائز ہے؟ اور اسی طریقے سے ہم عام طور پہ آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں غصے، رد عمل، اشتعال، آپادھاپی میں یہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ کام کیا، فلاں سے بات کی، گھر سے نکلی یا سسرال والوں کی طرف گئی یا بازار گئی تو طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ مشروط طلاق کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں بہت ہو گیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بالکل لغو بات ہے اور اس کو اسی لغویات میں ڈالنا چاہیے جن پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسموں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جب بالکل لغو طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں تو یہ کبھی مؤثر نہیں ہوتی، یہ اس موقع پر پوچھا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی نے اگر فرض کیجیے ایسی بات کہی ہے تو جب وہ وقت آئے گا اس سے پوچھا جائے گا اب تمہارا ارادہ کیا ہے۔ اگر ارادہ ہوگا، ارادے کے بغیر، نیت کے بغیر، عزم کے بغیر اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے اگر آپ طلاق نہیں دیتے تو کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، یہ جو میڈیسن کمپنیاں ہیں، دوا ساز کمپنیاں ڈاکٹروں کے ساتھ بعض معاہدات کرتی ہیں کہ آپ ہماری دوائی کی پروموشن کریں، اس کے نتیجے میں آپ کو بھی کچھ انسینٹیوز ملیں گے، اس طرح کا معاملہ کرنا کیا یہ جائز عمل ہے؟ میں اس پر کبھی اخلاقی لحاظ سے مطمئن نہیں ہو سکا، یعنی یہ کیا چیز ہے؟ آپ اپنی دوا کے بارے میں بتائیے کہ اس کے کیا خصائص ہیں، کیا اوصاف ہیں، یہ پھر اس ڈاکٹر ہی کو طے کرنا ہے کہ اس کے خیال میں اس کی ترجیح ہونی چاہیے یا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو دوا دی جا رہی ہے تو 3-4 اگر اس کے پاس آپشن موجود ہیں تو ڈاکٹر بتا دے کہ یہ سب موجود ہے، تم ان میں سے جو بھی چاہتے ہو لے سکتے ہو۔ اس میں تو ایک خاص طریقے سے بعض چیزوں کو آپ
بہت آگے کر دیتے ہیں، بعض کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ مجھے ایک طبیب کی اخلاقیات کے بالکل منافی محسوس ہوتا ہے. جی ہاں سب صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور یہ جو بایو ایتھکس دنیا میں پوری کی پوری سائنس ڈیولپ ہوئی ہے، خاص طور پر مغربی ممالک میں اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ بھی در حقیقت کرپشن کی یا رشوت کی یا اسی طرح کی چیزیں ہیں جس کی ایک صورت ہے لوگوں نے بنا لی ہے. یعنی ہر چیز کو بالکل قاعدے ضابطے میں ہونا چاہیے. آپ نے کسی چیز کو تخلیق کیا ہے، کوئی نئی چیز بنائی ہے، کوئی دوا ایجاد کی ہے یا کوئی دوسری دوا بن رہی تھی وہ آپ کے کارخانے میں بن کے آئی ہے، تو آپ بتائیے نا کہ اس کی ترجیح کیا آپ کے پاس کیا ذرائع ہے. اگر ترجیح نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جیسی چیز مارکیٹ میں پہلے موجود تھی ہے ویسی آپ بھی لے آئے ہیں. آپ لوگوں کو بتائیے، زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائز کیجئے. اس میں ڈاکٹر حضرات بھی اگر اس کو قبول کر لیں گے تو وہ بھی لکھنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ طریقہ اخلاقی لحاظ سے سخت قابل اعتراض محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ امانت کے طور پہ اگر کسی شخص نے آپ کے پاس کوئی پیسے رکھوائے ہیں تو کیا آپ اس کی اجازت کے بغیر انہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ بالعموم جو دینی تحریکیں ہیں، اسی طریقے سے مختلف جو مشن ہوتے ہیں وہاں پر لوگ پیسے دیتے ہیں، لیکن وہ جو لوگ مشن چلا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیسے کا صحیح استعمال یا ترجیح جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے، تو اس اعتماد کے ساتھ کہ واپس اس کو وہ ڈال دیں گے اکثر وہ استعمال کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ کوئی کسی کو امانت دیتا ہے، کوئی چیز رکھواتا ہے تو وہ اس اعتماد پہ کہ جی میں اس وقت استعمال کر کے واپس اس کو یہیں ڈال دوں گا، تو کیا اس طرح کا عمل جائز ہے؟ اصلاً تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن آپ کے پاس نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے پاس دوسرے ذرائع بھی موجود ہیں، تو کوئی نوٹ ہی سنبھال کے رکھنا ضروری نہیں ہے. جو امانت آپ کو دی گئی ہے بس یہ سمجھیے کہ جب آپ سے مطالبہ کیا جائے گا بغیر کسی تردد کے آپ کو اس کو واپس کرنے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے. لیکن عامر صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ ایک جگہ پیسہ دیا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ اس مقصد کے لیے مختص رہے، اور دوسرا شخص اس پیسے کو مثال کے اٹھا کے کہیں انویسٹ کر دیتا ہے یا اس سے کوئی اور ضرورت پوری کرتا ہے اور پیسے کے ہلاک ہونے کا بھی خدشہ ہے، مال تلف بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں تو سد ذریعہ کے اصول پہ ہمیں روکنا چاہیے نا ان لوگوں کو. یقیناً یہ تو بالکل بات ہی دوسری ہو گئی نا. یہاں تو معاملے کی نوعیت یہ ہو گئی کہ ایک شخص نے آپ کو ایک خاص مد میں کوئی رقم دی تھی، اس کو وہیں خرچ ہونا چاہیے. اس کو نہ آپ ادھر کر سکتے ہیں نہ ادھر کر سکتے ہیں. یہاں تو معاملہ ہی بڑا الگ ہو گیا. کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، کچھ نوٹ ہیں، کسی وقت ضرورت آپ کو پڑ گئی، آپ کو معلوم ہے کہ میرے بینک میں پیسے موجود ہیں، اس وقت گھر میں یہ آپ نے اٹھا کے دے دیے، بینک سے واپس کر دیجیے گا. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس صورتحال میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ابھی وہ مجھ سے مطالبہ کرے تو میں دینے کی پوزیشن میں ہوں. ہم نے یہ دیکھا ہم صاحب کہ خود سیاسی پارٹیوں کے اندر ان کے اگر کوئی رفائی ادارے بھی چل رہے ہیں، ان کو کسی نے رقم دی ہے تو وہ رفائی اداروں کی رقم جو ہے وہ سیاسی پارٹی نے اپنی انتخابی مہم پہ لگا لی، یہ سوچ کر کہ اس وقت زیادہ اہم تقاضا یہ ہے، اور بعد میں موقع ملا تو کچھ واپس کر دی، کچھ نہیں کر سکے. یہ تو جرم کے درجے کی چیز ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. جو لوگ آپ کو کسی رفائی مقصد کے لیے دے رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے دے رہے ہیں، کسی مریض کے علاج کے لیے دے رہے ہیں، اس کو آپ دائیں سے بائیں نہیں کر سکتے. یہاں تو آپ نے صورتحال ہی بدل دی، یعنی مت تبدیل کر دی اس کی. اس کا ادنا درجے میں بھی کسی اچھے آدمی کو تصور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کرے گا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بتائیے گا نماز اوابین یہ کون سی نماز ہے؟ بڑا نیا نام لگتا ہے عام طور پر. اواب کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. جیسے کہ سیدنا ابراہیم کے بارے میں یہ بات آئی ہے، تو ہمارے ہاں جو مغرب کی نماز سے پہلے نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. اس میں کوئی چیز بھی میرے علم کی حد تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. توبہ کے بعد گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے حوالے سے آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش بھی کیا تھا کہ اگر آپ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو پھر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائیں گے، اور دوسری جگہ بتایا کہ وہ تبدیل بھی کر دیں گے. تو یہ جو اللہ کی پوری اسکیم ہے صحیح اور غلط کی، اور پھر کہا جاتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کا بدلہ دیا جائے گا، حساب دیا جائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی بدی کی ہے یا مثال کے طور پہ صغائر ہی کا ارتکاب ہوا ہے وہ ختم ہو جائیں یا ان کو جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیا جائے؟ یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس طرح بدلہ دیا جائے گا. دیکھ لے گا آدمی. یرا کے الفاظ ہیں، یعنی اس کے سامنے آ جائے گی. ہمارے نامہ اعمال میں اللہ نے کہاں کہاں عنایت فرمائی، کہاں بخش دیا، کہاں معاف کر دیا، کیا کیا غلطیاں ہم نے کی تھیں، اور وہ غلطیاں کس طرح اللہ کے ہاں محو کر دی گئیں اور ان کی جگہ پر نیکیاں ہمیں دی گئیں. یہ حساب ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ بات بیان کی گئی ہے. عفو درگزر تو اللہ کے ہاں آخری درجے میں ہو سکتا ہے، اور وہ کہاں تک ہوگا کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا.
اللہ تعالیٰ کے بحر کرم سے کیا کچھ ملتا ہے، یہاں کیا کچھ ملتا ہے، وہاں کیا کچھ ملے گا، کیا کیا چیزیں معاف کر دی جائیں گی، اس پر کوئی قدر کوئی شرط میں یا آپ نہیں لگا سکتے. جس چیز کو چاہے معاف کر دے، جس سے چاہے درگزر کرے. البتہ ہمارے باہمی معاملات میں وہ کوئی بے انصافی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ہم سے آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بتائیے گا کہ بزرگوں کے طفیل سے دعا مانگنا کیا یہ جائز عمل ہے؟ یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ میں تو کبھی آج تک یہی نہیں سمجھ سکا. دعا مجھے کرنی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اپنی عاجزی کا اعتراف کروں گا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، نگران ہے، مجھے سن رہا ہے. تو اس کے اوپر کسی کا کوئی حق قائم ہوتا ہے کہ میں اس کو درمیان میں لاؤں اور پھر یہ کہوں کہ چونکہ یہ صاحب آپ کے بڑے ہی چہیتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کا کوئی خصوصی تعلق ہے تو ویسے تو آپ مجھ پر کرم فرمائیں گے نہیں، لیکن ان کا لحاظ کر کے کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل خلاف ہے. چنانچہ پیغمبروں کے ذریعے سے جو دعا مانگنے کا یا اللہ سے کوئی درخواست کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں آپ کو اس کا کوئی شائبہ بھی کبھی نظر نہیں آئے گا. وہ دعائیں دیکھیے جو داؤد علیہ السلام نے کی ہیں اور زبور کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. پیغمبروں کی دعائیں جو بائبل کے صحائف میں نقل ہوئی ہیں، قرآن میں جو پیغمبروں کی دعائیں نقل ہوئی ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان میں کہیں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں. آدمی کو سوچنا چاہیے کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے. یہاں ادنا درجے میں یہ خیال کرنا کہ وہ ویسے تو میری سنے گا نہیں، البتہ فلاں کا لحاظ کر کے سن لے گا، یہ آخری درجے کی اہانت ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آدمی کو متنبہ رہنا چاہیے. ہمارے ہاں بعض شخصیات خاص طور پر پیغمبروں کے بارے میں تو لوگ حساس ہوتے ہیں، لیکن بارگاہ خداوندی کے بارے میں حساس نہیں ہوتے. دراحال ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی بارگاہ کے بارے میں حساس ہونا چاہیے. تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جا رہے ہیں تو اس کے آداب وہی ہیں جو پیغمبروں نے سکھا دیے ہیں. لہٰذا اس طرح کی نہ دعائیں کرنی چاہیے، نہ یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے. یہ دین کے لیے، پیغمبروں کی دعوت کے لیے، ان کے اسوہ کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں. ان کا کسی مسلمان کو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے، اور اس کی ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نماز میں 5 وقت ہم ہر رکعت میں وہ دعا کرتے ہیں جو سب سے بڑی دعا ہے، سورہ فاتحہ. اور اس میں یہی ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہیں. یعنی اللہ کی صفات کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کا نام بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہی دعا کرنے کا صحیح طریقہ ہے. ٹھیک. اچھا، ہم اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں بسا اوقات کہ ہم بعض بزرگوں کو جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، دین کے بڑے علماء ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حوالہ دے کر کہ یا اللہ یہ دیکھیں اتنے نیک آدمی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو میرا یہ جڑنا بھی ایک نیکی ہے، اس نیکی کے طفیل کم سے کم تو میری طرف نظر عنایت فرما دے. اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ اگر کسی بزرگ کو آپ اپنا بزرگ سمجھتے ہیں تو جائیں ان سے درخواست کر دیں کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں. وہ بھی بندہ محتاج، آپ بھی بندہ محتاج. یہ چیز کیا ہے؟ اور اللہ کے کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے، اس کے فیصلے میں یا آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ یعنی ہم درخواست کر سکتے ہیں، جیسے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے لیے درخواست کرو. منافقین سے کہا ہے تم بھی درخواست کرو، یا کمزور مسلمانوں سے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، اور حضور سے بھی کہو کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کسی بزرگ سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن کسی بزرگ کا واسطہ اللہ کے سامنے پیش کرنا، یا جس طرح کے بعض الفاظ وسیلے کے عام طور پر لوگوں کی زبان پر آ جاتے ہیں، یہ بالکل آداب کے خلاف ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سب یہ جتنے ہمارے ہاں شرک کے مظاہر ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہمیں جس کو آپ کہتے ہیں انحرافات نظر آتے ہیں، لوگ قبروں کو جا کر باقاعدہ سجدہ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ان بزرگوں کو حاضر و ناظر مان رہے ہیں، ان سے جو ہے مختلف رسوم و آداب انہوں نے وابستہ کیے ہوئے. ان سب کی جو ابتدا ہے وہ اسی طرح کے توہمات ہی سے ہوئی ہوگی نا، کہ پہلے یہ کہا ہوگا کہ ان کے طفیل سے کو تھوڑی ہم سفارش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ قبروں پہ چلے گئے، پھر نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے. تو یہ رستہ اگر کھل جائے تو پھر اس کی جو انتہا ہے وہ بدعت کی صورت میں نکلتی ہے. بات یہ جی کہ جب اللہ کا دین ہمیں دے دیا گیا اور اللہ نے پیغمبر بھیج کے اپنا دین دے دیا، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ سے کیا معاملہ کرنا ہے. اس لیے کہ اس میں ہماری عقل خود فیصلہ نہیں کر سکتی. ہمارے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اس تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس کے مراسم کیا ہیں.
اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو کن حدود میں کرنی ہے، یہی باتیں بتانے کے لیے پیغمبر آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں بتا دیں تو آپ ادنا درجے میں بھی اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کریں گے تو وہی چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ دین میں آپ جانتے ہیں کہ اگر مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو دو ہی سب سے بڑے جرم ہیں، ایک شرک اور ایک بدعت، تو اس کے تو بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جو طریقہ عبادت کا اللہ نے بتایا، اور دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کی اصل ہے، دعا کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، طابق نال بالنال اس کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ کہیں بارگاہ خداوندی کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ یہ معمولی بات ہے کہ آپ نے جانا ہے۔ ہمارے ہاں جو اس کے لیے نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے، یہ دعا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا، آپ بارگاہ خداوندی کے استحضار کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دنیا سے بے تعلق ہو کے خالصتاً خدا کی طرف متوجہ ہو کے رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ قعدے میں بیٹھ کے پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنے کے طریقے ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر آپ راستے کھولیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ توہمات کے بطن سے توہمات برآمد ہوتے جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ اپنی طرف سے دین ایجاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جو دین لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہوا ہے، جس میں رسوم ہیں، جس کی اپنی عبادات ہیں، جس میں اسی طریقے سے قبروں پر جانا ہے، چلے کرنے ہیں، اس سب کا ہمارے دین کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سر تسر بدعتیں ہیں جن سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں عزم کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث آتی ہیں سامنے، اس میں عزم کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا نام تو اللہ کا سب سے بڑا نام تو وہی ہے کہ جو اس نے اپنے لیے پسند فرما لیا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام قرآن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اس کے صفاتی نام بھی آ گئے، تو جس نام سے آپ کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اس میں اعظم ہے، اس کو سامنے رکھیے اور دعا کریں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ کیسے آگے چلی، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اور اگر انسان موجود نہیں ہے اور انہی کی اولاد ہے تو جو رشتوں کی حرمت ہے، ظاہری بات ہے اولاد کی آگے پیدائش شادی یہ نکاح کے نتیجے میں ہوگی، تو کیسے ایک انسان باور کرے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ آپس میں اولاد کے باہمی تعلق اور رشتوں کے نتیجے میں آگے نہیں بڑھی ہوگی؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حتمی معلومات نہیں ہے۔ ہمارے پاس کسی چیز کی معلومات ہونے کے دو ہی ذرائع ہیں، یا تو وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور تاریخی واقعات جن ذرائع سے منتقل ہوتے ہیں اس میں کوئی چیز ہو، وہ دو ہی ذرائع ہوتے ہیں، یعنی یا وہ علم العامہ ہوتا ہے یا علم الخاصہ ہوتا ہے، یعنی یا تو سارے کے سارے لوگوں نے وہ واقعہ دیکھا ہوتا ہے اور اس کو نسلاً بعد نسلاً بیان کرتے ہیں، اور یا کوئی 2 4 5 لوگ بیان کر دیتے ہیں، یہاں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی روایات وغیرہ بھی ہیں تو وہ اسی طرح ہیں جیسے لوگ داستانیں وغیرہ سناتے ہیں، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو قیاسات ہیں، دونوں طرح کے قیاسات ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی کہی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں حرمت تدریج کے ساتھ نمایاں ہوئی، یعنی ماں کی حرمت تو ابتدائی تھی، ہونی چاہیے، لیکن مثال کے طور پر بہنوں کے معاملے میں جیسے جیسے تمدن کے تقاضے پیدا ہوئے تو وسعت کر دی گئی۔ اور دوسرا طریقہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پہلے قالب میں ڈھالا تھا اور قالب میں ڈھالنے کے بعد سینکڑوں ہزاروں پیدا کیے تھے، ان میں سے انتخاب کیا گیا تھا، تو یہ ممکن ہے کہ اس میں شادی بیاہ کے معاملات ان دوسرے لوگوں سے بھی کر لیے گئے ہوں۔ یہ قیاسات ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ اس کائنات کے خالق نے جب 2 سے دنیا کی ابتدا کی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے رہنمائی بھی فرمائی ہوگی، اور جو کام اس کی رہنمائی میں کیا جائے وہی کام باعث برکت بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ رہیں حرمتیں حلتیں تو ان میں سے کچھ بنیادی ہوتی ہیں اور کچھ تمدن کے تقاضوں سے وسیع ہوتی چلی ٹھیک ہے، جاتی ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا یہ بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں کا قرار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ جو حرم ہے، یہ جو مکہ کے اندر ایک معبد تعمیر ہوا ہے، یہ اصل گھر ہے اور یہ پہلے سے موجود تھا، سیدنا ابراہیم نے بھی اسی کی بنیادیں اٹھائی ہیں، تو اس کو قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ یہ لوگوں نے ایک تعبیر اختیار کر لی ہے، کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد قبلہ تبدیل کیا گیا، تو اس میں لوگوں نے یہ تعبیر اختیار کر لی، ورنہ میں تو اس کو کبھی سمجھ نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو روایت رہی یا جو قریش کے ہاں موجود تھی وہ تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے یہ تبدیلی کی تھی، اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے
کہ یہ بنی اسماعیل کے لوگ اپنی موروثی روایات کے اسیر ہیں یا پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ہم نے آزمائش کے لیے، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں کچھ ابتلاء کے احکام ہوتے ہیں، امتحان کے لیے بعض چیزیں مقرر کر دی جاتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کریں گے، تو یہ بتایا گیا کہ اس وقت جانور آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ سفر کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اللہ کے حکم پر رکے رہیں گے۔ تو یہ بھی ابتلاء کا ایک حکم تھا۔ جس وقت وہ ابتلاء کے تقاضے پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے اصل قبلے کو بحال کر دیا۔ درمیان میں یہ ایک کوئی 2-2.5 سال 3 سال کا وقفہ ہے جس میں بیت المقدس قبلہ رہا ہے، اس کو لوگوں نے تعبیر کر لیا۔ یہ تعبیر نہ قرآن میں آئی ہے اس طریقے سے، نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ یہ واقعہ البتہ اللہ کی کتاب قرآن میں بیان ہوا ہے کہ کچھ وقت کے لیے، اب وہ کتنی مدت تھی، 2 سال 3 سال 4 سال، بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تھا اور بیت الحرام سے ہٹا کر مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بیت الحرام ہی قبلہ تھا، اور یہ مقرر کیوں کیا گیا اس کی وجہ قرآن نے لفظوں میں بیان کر دی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے رسوم کی پیروی کرتا ہے۔ اچھا، ہم سے یہ تحویل قبلہ کا جب حکم آیا تو مکہ کے اندر تو ظاہری بات ہے جب نماز پڑھی جاتی تھی، حرم بیچ میں تھا، تو وہاں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس رخ پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ حرم پہلے آ جاتا تھا اور بیت المقدس بعد میں آ جاتا تھا، تو باہر نکل کے تو مسلمانوں کو یہ مشکل ضرور پیش آتی ہوگی کہ وہ پھر حرم سے رخ، لیکن خانہ کعبہ کے اندر معبد کے سامنے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ بیت اللہ میں تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ وہاں ہیں تو ظاہر ہے کہ بیت اللہ اگر سامنے موجود ہے تو جس رخ سے بھی آپ جائیں گے بیت اللہ ہی سامنے ہوگا، تو وہاں تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن مدینے میں آ کے پیدا ہوا اور اسی وجہ سے کچھ اضطراب بھی رہا مسلمانوں۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا ہم سب کہ وہ جو بیت المقدس ہے، بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے جو قبلے مقرر کیے گئے، خاص طور پہ ان کی قربانی کے لیے اور بڑی جو عظیم مراسم تھے، ان کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے، تالمود میں بھی ذکر ہے، بائبل میں بھی آتا ہے کہ وہ جنوب کی جانب اس کا رخ کریں گے اور وہ وہی رخ بنتا ہے جو کہ حرم کا رخ ہے، مکہ کا رخ ہے، تو ان کو بھی اس قبلے کی پیروی پہ آمادہ کیا گیا تھا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، امام فرائی کی تحقیق بھی یہی ہے، بعض دوسرے محققین بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ کا پہلا گھر جو اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ تو بیت الحرام ہی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں، یعنی ساری تاریخ کو چھوڑ دیں، قبلہ مقرر کرنا ہے۔ قبلہ مقرر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ کو نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اور اس میں ایک نظم چاہیے۔ اگر آپ اجتماعی عبادت کر رہے ہیں تو کسی جانب رخ کریں گے تو اسی صورت میں جماعت ہو سکتی ہے، اس کے لیے قبلہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ نظم سے زائد کچھ نہیں۔ چنانچہ خود سورہ یونس میں قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ سیدنا موسیٰ نے جب اپنی قوم کی تنظیم کی اور نماز کا اہتمام کیا گیا، 500-550 سال گزر چکے تھے، لوگ بہت سی چیزیں فراموش کر چکے تھے، تو ان کو ہدایت کی گئی کہ اپنے گھروں کو آپ قبلہ قرار دے لیں، یعنی تاکہ نظم پیدا ہو جائے۔ اب آپ نے قبلہ مقرر کرنا ہے عالمی سطح پر، تو کس کو مقرر کریں گے؟ دنیا میں 3 مسجدیں ہیں، یعنی ایک ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، ایک سیدنا داؤد کی بنائی ہوئی، اور ایک محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی۔ تو خود دیکھیے کس کا انتخاب کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کا انتخاب کیا جائے گا، وہی بیت اللہ الحرام ہے۔ تو اصلاً تو قبلہ وہی ہے، اسی کو ہونا تھا، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت کوئی اور عبادت کا قبلہ قرار دی گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ جب بیت المقدس بنایا گیا تو جو اصل قبلہ ہے اس کا رخ بھی اسی جانب ہونا چاہیے۔ اور یہ جو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں جنوب کی یا اس سمت کی، یہ اسی کو بظاہر لگتا ہے کہ بیان کرتی ہیں۔ اس میں صاف صاف بات کیوں نہیں آئی وہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے مابین یہ صورتحال رہی کہ بنی اسرائیل چونکہ پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت دیے جاتے تھے، ایک لمبے عرصے تک ان کا انتخاب رہا، تو وہ اس صورتحال سے دوچار ہو گئے ذہنی لحاظ سے کہ معاملات بنی اسماعیل کی طرف نہیں جانے چاہیے۔ تو یہ وہی حسدم من عند انفسہم ہے جس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں انہوں نے محو کر دیں۔ آپ اگر علم و عقل کی روشنی میں دیکھیں تو بیت الحرام ہی قبلہ ہے اور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا، یہ جو بیت عتیق ہے، یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم بھی جب گئے ہیں تو اس کے آثار وہاں کچھ موجود تھے، تو مختلف اقوال سامنے آتے ہیں۔
تین جو رجحانات ہیں کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کو بیت معمور بنایا تھا، اسی طریقے سے یہ سیدنا شیس علیہ السلام کے دور میں کوئی اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور بھی اس طرح کے بعض اقوال سامنے آتے ہیں۔ آپ کا کیا رجحان ہے؟ کیونکہ قرآن مجید نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اس کو پہلی دفعہ نہیں بتایا، اس یرفع القواعد ابراہیم کی جو تعبیر آتی ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اس کے جو بنیادیں ہیں ان کو اٹھایا، تو یہ اگر پہلے سے موجود تھا تو پھر یہ کس نے تعمیر کیا؟ پہلے سے موجود تھا، کس نے تعمیر کیا کوئی نہیں بتا سکتا تعین کے ساتھ، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو تمدنی تبدیلیوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کی ابتدا آدم علیہ السلامی سے ہو گئی ہوگی۔ نماز کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سب پیغمبروں کو اس کی ہدایت کی گئی، خود پیغمبروں کی نماز کا حوالہ دے کر جبریل امین نے یہی بات رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی، اور وہ ابو داؤد میں نقل بھی ہو گئی ہے۔ تو سب پیغمبروں کی نماز یہی تھی، ایسے ہی پڑھی گئی، یہی اہتمام کیا گیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس وقت ہی یہ عبادت گاہ بنائی گئی ہو اور سیدنا آدم ہی کے اہتمام میں بنی ہو، یا ان کے صاحبزادوں کے زمانے میں بن گئی ہو کچھ مؤخر ہو کر۔ تاہم کوئی بات حتمی طور پر کہنی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو اولین عبادت گاہ بنی وہ یہی تھی، یعنی اولین عبادت گاہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ اولین عبادت گاہ اگر سیدنا آدم کے زمانے میں بنے تو یہ سب سے قرین قیاس ہے، یعنی ابتدا ہی یہ کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معبد بنایا یا معبد بنانے کے لیے کہا، لیکن پھر امتداد زمانہ سے آپ جانتے ہیں کہ چیزیں اسی طرح زمین کے صفحے سے محو ہو جاتی ہیں، عمارتیں بھی اسی طریقے سے امتداد زمانہ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ عبادت گاہ اس طرح ایک عمارت کی صورت میں نہیں رہی تھی، لیکن جگہ تو اللہ کے ہاں مقرر ہے، وہ عمارت ہو یا نہ ہو وہ بیت اللہ الحرام ہی ہے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ وہ جائیں اور اس کو دوبارہ تعمیر کریں۔ بظاہر یہی بات قرین قیاس لگتی ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ سے جو آخری جملہ آپ نے فرمایا کہ اصل چیز وہ جگہ ہے نہ کہ عمارت، یہ بعض مستشرقین کی جانب سے بھی اعتراض سامنے آتا ہے کہ خود بیت مقدس کے بارے میں یا مسجد حرام کے بارے میں مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں تو وہ تاریخی طور پہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ تو کئی دفعہ ٹوٹ چکا ہے، اس کے بعد تعمیرات ہوئی ہیں، اور یہ جو ابھی کی تعمیرات ہیں ان کی بھی تاریخیں متعین کرتے ہیں۔ تو اس میں عام طور پر مسلمان تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پھر ہمارا جو مثلا تصور یہ ہے کہ اللہ نے گھر بنا دیا تو ہمیشہ قائم رہے گا، تو اصل چیز وہ جگہ ہے نہ کہ وہ عمارت۔ جگہ ہے، عمارت تو ہم بناتے ہیں، اور یہ کئی مرتبہ یہ مسمار ہوئی، بنائی گئی، بعض اوقات طوفانوں کا شکار ہو گئی۔ یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب کی بعثت سے تھوڑا عرصہ پہلے قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جو حتیم ہے خود اس جو مکب ہے خانہ کعبہ ہے اس کے ساتھ بنا، یہ حتیم کیا چیز ہے؟ یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ خود روایت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے، حضور نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس سامان کم پڑ گیا تھا، یعنی جہاں تہاں سے اینٹ پتھر جمع کیا گیا، اور خاص طور پر چھت ڈالنے کے لیے شتیر چاہیے ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو کسی ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختے لیے گئے تھے، لیکن وہ کم پڑ گئے۔ تو جب کم پڑ گئے تو پھر کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس کو گویا بیت اللہ کا صحن مان لیا گیا۔ چنانچہ حضور نے یہ کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں اس کو شامل کر دیتا، اور ہمیں معلوم ہے کہ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ کر بھی ڈالا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جو چیز حضور جیسے چھوڑ گئے ہیں ویسے ہی رہنی چاہیے۔ اچھا ہم سے اس طرح کہا جاتا ہے کہ جو پہلے یہ جو خانہ کعبہ تھا اس میں 2 دروازے ہوتے تھے، ایک سے داخل ہوتے تھے ایک سے نکلتے تھے، اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بھی خواہش تھی کہ پرانی تعمیر پہ اس کو تعمیر کیا جائے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، تو یہ بھی کچھ باتیں آتی ہیں سامنے۔ جی اسی روایت میں یہ دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی حضور نے یہ بتایا کہ میں یہ چاہتا تھا، یہ میری یہ خواہش تھی کہ ایسا کر دیا جائے، لیکن قریش نے اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے اونچا کیا ہے دروازہ اور ایک دروازہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس چابیاں رہیں گی اور وہ جس کو چاہیں گے اندر داخل ہونے دیں گے، تو یہ بات خود رسول اللہ نے فرمائی، لیکن پھر آپ نے کیا نہیں، اور اس کی وجہ بھی بیان کی۔ سیدہ عائشہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگ ابھی ایمان لائے ہیں، میں ایسی چیزیں نہیں چھیڑنا چاہتا جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ ٹھیک، ہم سے آخری سوال اسی سے متعلق ہی میں اس کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری عمر میں ہیں، آپ جس کو ایک طرح سے کہتے ہیں آپ کو عنان اقتدار بھی حاصل ہے اور لوگوں کے دل میں جو عزت و احترام ہے، آپ اگر حکم فرماتے دل آزاری تو شاید لوگوں کی ہوتی لیکن عمل کر دیتے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنی اس جو ذاتی حیثیت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے جو اپنی خواہش تھی اس کی تکمیل نہیں کی، اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات بتائی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اگر تو کوئی حرمت حلت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر تو سختی بھی کی جائے گی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے آپ
کچھ وقت تک زنا کو جائز قرار دے دیں تو آپ نے انکار کر دیا، ایمان لاتے ہو لاؤ، نہیں لاتے نہ لاؤ. تو وہ چیزیں تو کسی مصالحت کے ساتھ نہیں ہو سکتی. لیکن اس طرح کے معاملات کے اب مثلا یہ کہ بیت اللہ میں سین چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا، یہ تدبیری نوعیت کے معاملات ہیں. دروازے 2 لگانے ہیں یا 1 لگانا ہے. حضور نے اس میں خواہ مخواہ کسی فتنے کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے حکمت کے تحت اجتناب فرمایا. جی ہاں سامعین، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، متفرق سوالات کی نشست تھی، وہ سوالات جو آپ حضرات کی جانب سے موصول ہوتے ہیں. انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.